دیکھیں ہمارا جو عمران خان کا بیل کا کیس تھا القادر کا، اب 2-2.5 مہینے سے ہم یہاں چکر لگا رہے تھے تو ہمارا کیس نہیں لگ رہا تھا. تو جب پارٹی کے لوگوں نے یہ ساتھ دیا اس چیز میں، ہمارا فیملی کا بھی اور ہمارے جو لائر ہیں سلمان صفدر، انہوں نے ساتھ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہم چیف جسٹس سے اور ججز سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ عمران خان کا اور بشرا بی بی کا جو کیس ہے جس میں 14 سال اور 7 سال کی سزا ہے، اگر آپ یہ کیس لگا لیں تو عمران خان اس کیس میں اگر رہا ہوتے ہیں، اور اگر عمران خان جو 9 مئی کے لاہور میں کیس لگے ہوئے اس میں رہا، اگر ان میں بیل مل جاتی ہے تو عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ جج جو ہیں کیس سن لیں. آج کیونکہ جو عمران خان کے پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے ساتھ دیا ہے، ہمارا فیملی کا ساتھ دیا ہے، اور آج یہاں پہ سارے آئے ہیں، اس کی وجہ سے جج صاحب کو انہوں نے سپورٹ دیا ہے کہ عمران خان کا کیس لگا لیا جائے. آج کی ڈیٹ تھی، آج پتہ چلا کہ آج بھی کیس نہیں لگ رہا، اور اب ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ منگل یا بدھ کو کیس لگا دیں. اب میرے خیال میں انہوں نے ان کو ری ایشور کیا کہ یہ لگا دیں گے انشاءاللہ. لیکن تھوڑا سا میں بتا دوں کہ عمران خان نے جو وہاں سے پیغام بھیجا ہے، کیونکہ ابھی ہم اڈیالہ سے آ رہے ہیں، مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی تھی اندر جانے کی، ہمارے باقی فیملی ممبرز کو نہیں دی تھی. عمران خان نے ایک اپلیکیشن ڈالی ہے جج کو کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کو اجازت ملی تھی جانے کی. تو عمران خان اس چیز پہ بڑے خوش نہیں تھے. انہوں نے جج کو خود ہاتھ سے اپلیکیشن لکھ کے دی ہے کہ یہ کیسے اوپن کورٹ ہو سکتا ہے اگر آپ فیملی کو، ہماری فیملی کو جب دل چاہے روک دیتے ہیں. تو جج سے انہوں نے خود اپلیکیشن اس کے اوپر لکھ کے دی ہے. ایک دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب پاکستان میں اخلاقیات ختم کر دی جائیں، جب ایک معاشرہ میں ڈیموکریسی تب چلتی ہے، جمہوریت جب چلتی ہے جب اس کے اندر اخلاقیات ہوں ایک، اور دوسرا قانون ہو، رول آف لا اور موریلٹی. یہاں پہ جو یہاں پہ جو اخلاقیات ہیں ان کا یہ حال ہو گیا کہ اوپر جن کے اوپر 22 ارب کا کیس تھا نواز شریف کے اوپر، ان کو تو آپ نے کیس کے باوجود، نیب میں کیس کے باوجود آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا. زرداری صاحب کی بہن، ان کی 5-6 اپارٹمنٹس کہیں لنڈن میں تھیں جو ان کے ملازم کے نام پہ تھیں، ان کو بھی فرق نہیں پڑا. تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جتنا بڑا آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں اتنا بڑا عہدہ مل سکتا ہے پاکستان میں. تو اخلاقیات کو تو آپ نے اسی وجہ سے دفن کر دیا. رول آف لا آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے، اس میں آپ نے رول آف لا دفن کر دیا، جس کا سامنا بیچارے ججز کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی کوئی اس وقت سن ہی نہیں رہا. تو یہ رول آف لا بھی دفن ہو گیا اور آپ کی اخلاقیات بھی دفن ہو گئی. اس کے علاوہ جو عمران خان نے تیسری بات کی تھی وہ کون سی والی تھا اس میں؟ ڈرون کا. تیسری بات عمران خان نے ڈرونز کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا، کیونکہ ان کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں تھی، لائرز نے بھی آ کے بتایا ڈرونز کا، اور جس میں اتنی بے گناہ اور سویلین جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس پہ انہوں نے کہا کہ کے پی کی گورنمنٹ اس پہ ضرور مذمت کرے. دوسرا کہ جو آپ جب اپنے سویلینز کو مارتے ہیں، تو افغانستان میں یہی ہوا تھا کہ ٹی ٹی پی ان کی گورنمنٹ نے اس پہ اقرار کیا تھا کہ جتنی دفعہ آپ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج میں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دہشت گردی بڑھتی جائے گی. تو اس لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پہلی دفعہ انویٹیشن دیا ہے کہ پاکستان کی خاطر آپ آ کر میرے ساتھ بات کریں. پاکستان کو متحد ہونا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے یہ دوبارہ آج دہرایا ہے کہ مودی غصے میں ہے. وہ مودی کو آپ نے ہماری پاکستان فوج اور ایئر فورس نے اس کی بےعزتی ہوئی ہے، وہ آپ کے اوپر دوبارہ حملہ کرے گا. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، معیشت کی خاطر، دہشت گردی کے خلاف اگر
اسٹیبلشمنٹ بات کرنا چاہتی وہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہ کبھی انہوں نے ڈیل مانگی ہے، نہ وہ مانگنا چاہتے ہیں، اور نہ اس چیز پہ وہ دوبارہ کسی سے بات سننا چاہتے ہیں. مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا آگے آ جائیے. ایک سیکنڈ. اچھا ایک اور چیز ہے. ایک اور ایک اور جو چیز ہے جو اس پہ عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ لوگ سارے آئے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے میسج ہے. وہ بڑے اس چیز پہ خوش ہیں کہ جب ان کا کیس لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو ججز کو سپورٹ کیا ہے اور آپ نے ان کی پیشی کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں. تو میرے خیال میں ہم اپنی طرف سے بھی اور عمران خان کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں.